مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی عمر ملہی صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنیں گے. السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, آپ نے آج ہمیں شورا کے دنوں میں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو عمر صاحب آپ کا کیا واقعہ ہے, شروع سے اگر آپ بتا سکیں. ہاں جی, میرا نام عمر ملہی ہے. میں 1977 میں پیدا ہوا تھا. میرے والد صاحب فوج کے اندر تھے, لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہوئے ہیں, فوت ہو گئے اب. ان کا نام تھا حنیف اختر ملی. خاندان ہمارا لاہوری احمدی تھا. پیدائشی طور پہ میں لاہوری احمدی ہوں, لیکن بہت زیادہ مذہب کے طور پہ ہمیں کسی بھی قسم کا زور نہیں تھا کہ آپ نہیں کرنا ہے. تو ہم مختلف شہروں میں رہنے کے بعد لاہور میں سیٹل ڈاؤن ہوئے. اینڈ پہ میں شروع سے مذہب کے ساتھ تھوڑا سا مجھے لگاؤ تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ جو ہے نا انسان کی جو پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور میں ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ میں بہتر انداز سے کروں. بہرحال میں پڑھائی کے بعد, اپنے ایف ایس سی کے بعد, میں بکائی میں ڈینٹسٹری کے لیے چلا گیا. ڈینٹسٹری کے دوران میری وہاں ملاقات ہوئی کچھ تبلیغی جماعت کے دوستوں سے. چونکہ احمدیت کا بہت سخت زیادہ اثر نہیں تھا, تو میں تبلیغی جماعت کی باتوں سے ان کی طرف مائل ہوا. پھر میرے سب سے بڑے بھائی, ہم 5 بھائی ہیں, اور میرے سب سے بڑے بھائی بھی تبلیغی جماعت میں تھے. تو میں جب آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا, اور سب سے بڑے بھائی کو تبلیغی جماعت میں, تو آپ کو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ جی یہ تبلیغی جماعت ٹھیک ہے. پھر ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ اتنی نفرت پھیلا دی گئی ہے احمدیت کے خلاف کہ آپ زیادہ سنتے بڑے ہوتے ہوئے آپ بہت زیادہ چیزیں ایسی سنتے ہیں جن کا وجود نہیں ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید کسی بھی طریقے سے سچ ہے, حالانکہ آپ کو نہیں پتہ تھا. میں آپ کو ایک ضمن عرض کروں, چھوٹی سی بات. میں 6ٹھی جماعت میں تھا, اور میں اپنے ایک دوست کے گھر تھا, اور وہ سنی دوست تھا, اور اس کی والدہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو قادیانی ہیں وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں باہر, تاکہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے قادیانیت قبول کریں. اور انہی دنوں میں میری بہن کی شادی ہونے والی تھی, اور میرے نزدیک میری وہ دوست کی والدہ میرے لیے والدہ کا ہی مقام رکھتی تھی. تو میں واقعی میں سمجھا کہ شاید یہ اس طرح ہوتا ہے, اور مجھے ایک طرح سے احساس گناہ کہ یار یہ تو ہم بڑا غلط کرتے ہیں. بہرحال یہ اس طریقے سے ہماری گروتھ ہوئی تھی. تو ہمارے اندر احمدیت کا ذکر تو ہوتا تھا, لیکن ہے کہ اینٹی احمدیت بھی, احمدیت کے خلاف بھی بہت مواد سننے کو ملتا تھا. تو اسی دوران میں مجھے, جب میں بکائی گیا اور میرا تبلیغی جماعت ساتھ تعلق ہوا, تو میں تبلیغی جماعت پر مائل ہو گیا, اور میں باقاعدگی سے تبلیغی جماعت جوائن کرنی شروع کر دی. اور میں بڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت میں بڑا ایکٹیو تھا. وہاں بیرونی گشت ہوتے ہیں, درونی گشت ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ اکیلا بھی ہر کام کرتا تھا. تشکیل اگر ہماری ہوتی تھی, باقی کوئی نہیں بھی ہے, تو میں اکیلا گھر جا کے, اور مطلب ہے کہ ان کو کوشش کرتا تھا کہ مسجد آئیں, اور مطلب ہے کہ, اور آپ سمجھیں تو تبلیغی جماعت کا اوور آل بہت اچھے پوائنٹس ہیں ان کے, 6 نمبر اس کو کہتے ہیں.
لیکن اس پہ بیسکلی تمام امت مسلمہ کو آپ جو ہے نا ملا سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے پوائنٹس کے اندر جس کے کوئی کسی بھی طرح سے ان پہ اعتراض کر سکے. تو ایک اپیرنٹلی بڑا اٹریکٹیو قسم کا ان کا مطلب پوائنٹ آف ویو ہے جو اگلے بندے کو اپیل کرتا ہے. اگر وہ اسلام کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے تو وہ ایک سمجھ آتی بات. تو خیر بہرحال وہ 6 پوائنٹ کی وجہ سے میں مائل ہوا اور پھر میں تبلیغ جماعت کے اندر کام شروع کیا. اور پھر تبلیغ جماعت میں جب سے روزے لگانے شروع کیے اور بعد میں اندازہ ہوا کہ انیشیل تو 6 پوائنٹس ہیں, لیکن جب آپ پھر سے روزہ لگائیں اور پھر اس کے بعد چلہ یا 3 چلے لگائیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ 3 چلہ لگائیں جلد از جلد, کیونکہ 3 چلہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے 120 دن کا کریش کورس ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے نا صحیح طور پہ تبلیغ جماعت کو سمجھ لیں. بنیادی طور پہ آپ اہل سنت کا فقہ اس دوران میں سمجھتے, تو اٹس بیسکلی آپ اہل سنت فقہ کو اپنا رہے ہوتے ہیں تبلیغ جماعت کے پیچھے. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آئی, میں آپ کو بتاؤں تبلیغ جماعت کے حساب سے. جب مجھے یاد ہے ہم بکائی میں تھے اور ہمارے اسکول ہماری کلاس کا ایک ڈنر تھا, ہم ساروں نے پلان کیا تھا, لڑکے لڑکیوں نے مل کے ہم نے جانا تھا. تو ہمارے گھر میں ایک ہمارے کلاس فیلو ایک لڑکا تھا, وہ بھی تبلیغ جماعت کا تھا. وہ ایک لے کے آئے ایک مولوی صاحب کو, میں نام تو نہیں یاد ان کا, وہ بھی تبلیغ جماعت, انہوں نے مجھ سے خصوصی ملاقات کے لیے. تو وہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں شب جمعہ پہ. شب جمعہ ہوتی ہے جمعرات کی رات کو, جب تبلیغ جماعت میں مطلب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور درس ہوتا ہے وہاں. تو میں وہاں گیا جمعرات, اور وہاں مولانا طارق جمیل تھے اور ان کا وہ بیان ہوتا ہے. ہی اسپوک ٹو می. تو مجھے ان کی باتیں مطلب بڑی اٹریکٹیو لگیں اس وقت چونکہ صحیح معنوں میں مجھے احمدیت کا پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ 6 پوائنٹ بہت اٹریکٹیو ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے. تبلیغی جماعت کو اگر وہ کھلے دل سے سنے تو اچھی باتیں ہیں. تو وہ میں سنا تھا, اور ان کے بعد انہوں نے جب, اور اچھا ہر بیان کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی بتائیں کون ابھی نکلے گا سر روزے کے لیے, آپ ابھی نام لکھوائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ ایمان حرارت میں ہے تو ابھی جتنے لوگ نقد نکل گئے نا اتنا ہی اچھا ہے, کوئی بعد میں پتہ نہیں نکلے نہ نکلے. تو وہ پھر پہلے سر روزہ میرا ان کے اس بیان سے لگا. تو مولانا طارق جمیل کا ایک طرح سے سمجھ لیں احسان ہے کہ انہوں نے مجھے مطلب انٹروڈیوس کیا مذہب سے. میں مطلب میرے اندر ایک جو لیکیونے تھا مذہب کا تو وہ پورا کیا. اور پھر مطلب ہے کہ جب مذہب کی آپ کے اندر چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سچائی کی طرف بھی درست طرف رہنمائی بھی کر دیتے ہیں. بہرحال انہی دنوں میں میری, اچھا میں ایک اور چیز بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس میں بہت بڑا اہم جو ہے نا رول میرے ماموں کا ہے, اللہ ان کو گری کے رحمت کرے, چودھری ظہور احمد ورک. وہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. مطلب وہ اصل میں محنت کرتے تھے میرے بھائی کے اوپر, مطلب کہ وہ تو ساتھ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ تبلیغ جماعت کا دفاع کرنا اور احمدیت کے اوپر اپنے مطلب ہے کہ اٹیک کرنا یا اس طریقے سے میں بھی کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری, کبھی مطلب ہے کہ چونکہ وہ ماموں تھے, ہم نے کبھی ان سے کسی بھی طریقے سے بدتمیزی تو نہیں کرنی تھی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بار بار آنا اور ہمیں مطلب ہے کہ بتانا سمجھانا جو بھی ہے اس طریقے سے. تو بہرحال ان کی بڑی اس معاملے میں جو ہے نا کوشش رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک طریقے سے بیک اینڈ پہ ایک سب کانشیسلی انٹروڈیوس رکھا احمدیت سے. تو عمر صاحب ان پہ آپ کون سے اعتراضات کرتے تھے اس زمانے میں؟ ہمارے صحیح معنوں میں اعتراضات جو ہے نا بالکل مطلب ہے کہ اب تو چونکہ میں احمدیت الحمدللہ اسلام احمدیت کے قبول کرنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک جھوٹی انا ہے جس کے پیچھے آپ چھپے ہوتے ہیں. آپ نے بس اگر بات نہیں ماننی تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ سمن بکمن امیوں نہیں ہوں گے, آپ کو مطلب ہے کہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا. اور یہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج.
آپ نے جب کسی کے اوپر کوئی کسی بھی قسم سے آپ نے وار کیا تو ساتھ میں بے گناہ کئی دفعہ مارے جاتے ہیں. تو ایک ہوتی کولیٹرل ایجوکیشن کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو جب آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اور اس نے ایک پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اس کے آٹومیٹکلی ڈیفینسز ریز ہوں گے. وہ اپنا دفاع ہر لحاظ سے کرے گا, اس کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے, اور یہ ایک بنیادی طور پہ انا آپ کی ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, جو آپ کو مطلب ہے کہ ہار ماننے سے روکتی ہے. لیکن جو تیسرا بندہ سن رہا ہوتا ہے یا چوتھا بندہ جو سن رہا ہوتا ہے وہ دونوں باتوں کو اپنے دماغ کے اندر وہ اس کے جا رہی ہوتی ہیں, اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے. یہ کہ علیحدہ بات ہے وہ نہ مانے لیکن اس تک زیادہ پہنچتا ہے پیغام. تو کولیٹرل میسیجز کے بات سے میرے میں ہوا یہ کہ میں ایک خصوصی گشت پہ گیا. خصوصی گشت یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں کہ آپ اور آپ کے جو امیر میرے امیر اس وقت میجر صاحب تھے, تو آپ مل کے کسی ایک خاص بندے سے ملنے جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ایک میجر ہے تو وہ ملنے جائے گا ایک دوسرے کرنل سے, یا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ملنے جائے گا دوسرے ڈاکٹر سے, کیونکہ اپیرنٹلی یہ آسان ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو سمجھا رہا ہے تو ذرا بات ایک بائسز جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک سے فار ایگزامپل ناٹ ٹو سے کہ جی وہ کوئی کام کرنا برا ہے, لیکن اگر کوئی مکینک جا کے ایک ڈاکٹر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اسلام, تو اس کے لیے بیسک باعث ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کس طرح سمجھا رہا ہے. تو ایک خصوصی گشت کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو خصوصی گشت سے میں اپنے امیر صاحب کے ساتھ, میجر صاحب کے ساتھ, ایک کرنل صاحب کے پاس ملنے گیا. اب کرنل صاحب کے ساتھ باتوں میں اب کرنل صاحب کو نہیں پتا کہ احمدیت کیا کیا ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہماری کچھ بھی. باتوں میں ذکر ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ اپنے فوجی ایک اپنے افسر کے بتا رہے کہ میں اس کے افسر کے دفتر میں گیا, اور اچھا یہ کرنل صاحب تھے کافی پڑھے لکھے اور مطلب ہے کہ بعض اوق قسم کے تھے. تو کہتے ہیں اس میں نے فارسی کا ایک شعر لکھا ہوا تھا, اور میں نے وہ شعر پڑھا اور میں کہا یار امیزنگ. وہ شعر تھا بعد از خدا بشک محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم. اب یہ ایک غیر احمدی ایک دوسرے دو غیر احمدیوں کو بتا رہا ہے اپنا ایک احمدی کے ساتھ انٹریکشن کا جو ہے نا واقعہ. اب جب یہ شعر استاذ نے کہا دیکھیں یہ آپ کو شو کرتا ہے, بتاتا ہے کہ محبت کی کیا لیول ہے, انتہا ہے. یہ پھر علیحدہ بات ہے, مرزا صاحب بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پھر یہ ہو گئے. پھر بات ہماری دوسری طرف چلی گئی, لیکن میرے ذہن میں یہ اٹک گئی چیز کہ یار یہ اتنا زبردست شعر ہے, یہ تو مطلب ہے کہ بہت اس میں ڈیپتھ ہے اس کے اندر, سمپل بات کے اندر اتنا اسٹرانگ میسیج ہے. تو وہ میرے ذہن میں وہ چینجنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد سے پھر میں نے مطلب ہے کہ نا ریسرچ شروع کی, قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, صحیح معنوں میں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کوشش کی. اور جب آپ اس نیت سے آپ قرآن پاک کے پاس جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سوائے سچ کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ آپ کو سوائے سچ کے کچھ اور بتاتا ہی نہیں. تو پھر جب میں نے شروع کی ریسرچ تو میں نے کہا یہ بھی اعتراض بودھا ہے, یہ بھی اعتراض جو میں کرتا ہوں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی ایسے ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو خطرناک کام ہے, تو میں احمدیت کی طرف جا رہا ہوں. تو پھر میں اپنے تبلیغی جماعت کے علماء تھے 2-3, میں علماء کے پاس گیا. تبلیغی جماعت کے علماء جو ہے نا نسبتاً اچھے ہیں, مطلب ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں نہیں, زیادہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ اس طرف نہ جائیں. اب آپ کو اگر ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کوئی بات ایسی ہے جس کا جواب نہیں بن پا رہا, تو وہ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں کرنی نہیں چاہیے تاکہ ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑے. جو مطلب ہے کہ ایک اٹس لائک اے پروٹیکٹیو ریفلیکس, آپ سمجھ لیں کہ میری جو بنیاد ہے نا, میری اساس ہے وہ ختم نبوت ہے, اور میں اگر کسی کے اوپر اٹیک ہونے دوں گا تو میری کیا بنیاد رہے گی. تو وہ ان کے ساتھ میں نے بات کی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن مطلب وہ کوئی مجھے سمجھاتا تھا کہ یار آپ مطلب ہے کہ نا اس بارے میں نہ سوچیں. تو میں ختم نبوت والوں کے پاس بھی گیا, اور وہ میرا اتنا برا ایکسپیرینس تھا جس سے میں کیا نام ہے اس کا نا میرا, کیونکہ اب میں ریئلائز کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ ختم نبوت والے ان کا ایک اپنا بزنس ماڈل ہے, ان کا بزنس ماڈل اس پہ چل رہا ہے. اگر وہ کسی بھی طریقے سے یہ مان لیں گے تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے.
تو انہوں نے خیر بہت مجھے گالیاں اور بہت مطلب ہے کہ میرے ساتھ بدتمیزی، اور مطلب مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ عالم ہے. اور تو ان سے کس طرح کے سوال ہوتے تھے آپ سے؟ ان سے بیسکلی بنیادی طور پہ میں نے جو ان سے کیا تھا، میں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک چیز ہے نا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہیں. ناسخ منسوخ سے میں نے شروع کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں مرزا صاحب کی شخصیت پہ، میں کہتا ہوں کہ یہ چلیں یہ ایک ڈسپیوٹیڈ چیز ہے، میں ان کو اگر سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں میں شاید اچھائی ہو آپ سمجھتے نہیں ہے تو یہ ایک ڈسپیوٹ ہے. قرآن پاک کو تو آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو قرآن پاک کے اندر جو یہ ایک مین اعتراض بنتا ہے کہ جی ناسخ منسوخ والا، مجھے اس کے اوپر مطلب ہے کہ میں ناسخ منسوخ سے گیا، اس سے ان کو انداز ہوا جی کہ یہ احمدیت کی طرف اس سے ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ان کے بعد یہ جواب تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا، تمہیں کیا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ اس کے اوپر اعتراض کرنے والے. میں کہتا کہ آپ کو مجھے بتا دیں کہ یہ آیت کیسے منسوخ ہوئی ہے، کس وجہ سے یہ مطلب آپ کا یہ کلیم ہے، یا یہ کہاں لکھا ہے. اگر یہ والی آیت منسوخ ہے، اس والی آیت نے کر دی ہے، تو مجھے یہ بتایا حضور نے کہاں کہا دیا کہ یہ والی آیت اب منسوخ ہے اور یہ والی آیت جو ہے نا اب نہیں ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی اور یہ پہلی والی آیت اگر منسوخ تھی تو وہ اگر ایک وہ کہتے ہیں کہ بھلا دیتا اللہ تعالیٰ جو چیز، تو کہ وہ بھلا کیوں نہیں دی، وہ یہ ریکارڈ میں کیوں آ گئی ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ نے یہ منسوخ کر ہی دینی تھی. تو بہرحال وہ ایک میرے لیے آئی اوپنر تھا کہ یہ جب آپ کا مذہب ڈوگما بن جائے تو پھر آپ ہر قسم کے سوال کے اوپر قدغن لگائے تھے. آپ پھر دماغی طور پہ لوگوں کو ایک ٹرم ہوتی ہے پنجابی میں شدولے شاہ کے چوہے بنا دیتے ہیں، مطلب آپ شکنجے میں ان کا دماغ بند کر دیتے ہیں تاکہ دماغ کھلے نہ. اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اسلام احمدیت کے اندر ہے کہ آپ ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر خوف کے، تاکہ کیونکہ آپ کا ایمان جو ہے نا اسی طرح مضبوط ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو پرکھیں اور آپ کو اسی چیز کا جواب جب ملے گا تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا. بہرحال اس کے بعد پھر میری جماعت کی طرف میرا زیادہ رجحان ہوا، اور پھر میں نے اپنی وائف کے ساتھ ہم دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے نا لاہوری جماعت کی بیعت کرنی ہے. اچھا. اور مطلب ہے کہ میری وائف جو ہے نا ان کی فیملی بھی نان احمدی ہے. اچھا. میری مدر ان لا، میرے بردر ان لاز، میری سسٹر ان لا، یہ سارے نان احمدی ہیں. وہ کس فرقے سے؟ دیوبندی. میرا جو ایک میرا ہمزلف ہے وہ بھی تبلیغی جماعت. اچھا. تو لیکن بڑے رسپیکٹفل ہیں وہ، ایسا مطلب کہ اگر ان کے دل میں ہے بھی تو وہ کوئی آؤٹ ورڈلی کوئی ان کے اندر ایسا ہیٹریڈ یا نہیں ہے کیا کوئی، لیکن بہرحال اپنی فیملی کے اگینسٹ جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے میرے لیے. تو پھر تھا لیکن ان کے والد صاحب ہیں، میرے جو سسر ہیں وہ احمدی ہیں. اچھا. میرے سسر احمدی ہیں. تو لیکن بہرحال میں نے اور میری وائف نے ہم نے کیا نام ہے اس کا فیصلہ کیا یار کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر تو یہ جو ہے نا بات کی خلافت، یہ سمجھ نہیں آتی چیز. چلو ایسا کرتے ہیں لاہوری جماعت کی بیعت کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو درمیانی چیز ہے کہ نبی بھی نہیں مانتے اور یہ ہے کہ سچے بھی ہیں، تو چلو لاہوری جماعت ہم جوائن کرتے ہیں. اور ہم نے لاہوری جماعت جوائن کر دی. اور یہ میں بات کروں 2005 کی، 2005 ہم نے لاہوری جماعت جوائن کی اور 2005 سے ریگولرلی ہمیں، اور احمدیت کے ساتھ میں ہمیشہ انٹریکشن تھا. میں نماز ہر جگہ پڑھ لیتا تھا. میرے والد صاحب لاہوری جماعت کے تھے تو ان کو میں جمعے پہ لے جانا میں سمجھتا تھا میری سعادت ہے، تو ان کو میں جب جمعے پہ لے کے جاتا تھا تو میں لاہوری جماعت کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا تھا. بہرحال وہ چلا ان میں پھر مطلب کہ آہستہ آہستہ میری مطلب ہے کہ لاہوری جماعت، اور پھر میں نے جو ماموں کا ذکر کیا ہے، میرے ماموں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ظہور احمد ورق صاحب، ان کے ساتھ پھر میری یہ ہے نا اس معاملے پہ ہوتی تھی بات کہ جی خلافت کیوں ضروری ہے، اور یہ کہ پہلے خلیفہ کیوں پھر بہرحال ہماری بحث
اس معاملے میں چلتا تھا. پھر میں نے نا اپنی جب بنیادی طور پہ لاہوری جماعت کے اندر میں نے جب سوچنا شروع کیا تو میرے اندر ایک سوال تھا جس کا میں جواب اپنے لاہوری جماعت والوں سے تسلی بخش نہیں لے سکا. وہ یہ تھا کہ 2 ہی آپشنز ہو سکتی ہیں, یا خلافت ایز این انسٹیٹیوٹ غلط ہے نعوذ باللہ, یا خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے رانگ سلیکشن, غلط سلیکشن تھی, وہ غلط ہے. یہ دونوں ہی آپشن ہو سکتی ہیں, یا انسٹیٹیوٹ غلط ہے یا پرسنالٹی کا پرابلم ہے. اگر مثال کے طور پہ انسٹیٹیوشن غلط ہے, یعنی نعوذ باللہ خلافت کا وجود نہیں ہونا چاہیے, انجمن نہیں ہونی چاہیے, تو پہلے خلیفہ کی بیعت کیوں کی گئی تھی؟ کیوں پہلے خلیفہ کو مانا تھا؟ اور مطلب ہے کہ لاہوری جماعت مولانا محمد علی نے اور خواجہ صاحب نے کیوں بیعت کی تھی ان کی, اور وہ کیا وجہ تھی کہ بیعت. اور اگر فرض کریں غلطی تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ جی کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلیکشن غلط تھی, تو پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تو انہوں نے خلافت کیوں نہیں جاری کی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جی میں خلیفہ ہوں, کہ جی وہ غلط ہے, اصل خلافت یہ ہے تو میں ہوں خلیفہ, میری بیعت کرے گا. یہ بنیادی طور پہ میرا پوائنٹ تھا. اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے, اور یہ ایونچولی مجھے کلیئر ہو گیا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا یہ ہے یا یہ ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. اس میں بہت جو قریبی جواب دیتے تھے وہ جو اہل تشیع کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں باقی خلفاء کی بیعت کی, کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فساد کے ڈر سے جو ہے نا پہلے خلیفہ کی بیعت کی تھی. تو جو کہ میرے نزدیک آپ کے اسلام ہی کو کویسچنیبل کر لیتا ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے اس کا کلیئرٹی آپ کے اندر نہیں ہے, اور اگر یہ تھا بھی تو وہ اس طریقے سے کلیئر کرنا کہ جی ہم نے یہ اس وجہ سے ایسے کیا تھا, بعد میں اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بہرحال یہ مجھے کلیئر ہو گیا. یہاں میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ مجھے کلیئر ہو جاتا ہے 2007 میں 8 میں کہ جی لاہوری احمدیت اور قادیانی احمدیت کے اندر کون ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا مجدد تھے کہ وہ نبی اللہ تھے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احمدیت لوگوں کے احمدی ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کئی دفعہ خود احمدی ہوتے ہیں. احمدیت کے اپنے کردار ہوتے ہیں, لوگ اپنے احمدی دیکھتے ہیں کہ یار یہ احمدی ہے, یہ اس کا کردار کیا نام ہے اس کا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, جبکہ یہ غیر احمدی ہے لیکن یہ بظاہر آپ کو مطلب زیادہ با کردار نظر آ رہا ہے. یہ ہر ایک میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی میجر پرابلم ہے. اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ خلیفہ کو نہیں بھی مانتے, چلو مطلب ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیتے ہیں, مسیح موعود بھی مان لیتے ہیں اور نبی بھی مان لیتے ہیں, تو خلافت کی کیا ضرورت ہے؟ خلافت ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ خلیفہ ہیں چاہے ہم, اس ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پھر میرا نظریہ چینج ہوا 2010 میں جب لاہور میں وہ اندھوناک واقعہ ہوا جس میں 100 کے قریب احمدی شہید ہوئے. اب ہر کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی غصے میں بہت تیز ہوتا ہے, کوئی مطلب ہے کہ ڈرپوک ہوتا ہے, کوئی مطلب ہے کہ بات کو کسی طریقے سے کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی طریقے سے کرنا چاہتا ہے. جب یہ ہوا اور جس طریقے سے حضور نے اید اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہی ٹک کمانڈ اینڈ ٹک چارج, انہوں نے کہا کہ جی سارے دعا کریں اور کوئی مطلب ہے کہ ریٹیلیشن نہیں, کوئی یہ نہیں, اور جس طریقے سے جماعت حضور کے پیچھے متحد ہو کے اکٹھی ہوئی, اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ غصے کے بہت تیز تھے اور وہ مطلب ہے کہ احتجاج وغیرہ ان کے ذہن میں آتا تھا, لیکن بالکل ہماری جو ہے نا جس طریقے سے تمام لوگ یکجا ہوئے ہیں حضور کے پیچھے, اس سے مجھے بالکل کلیئرٹی ہو گئی کہ جماعت کے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے خلافت نہ ہو تو یہ ایڈمنسٹریٹیولی کتنا ڈیفیکلٹ ہو اس ساری انرجی کو سینرجائز کرنا. اور وہ دن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بیعت کرنی ہے, میں نے اور میری بیوی نے
ہم دونوں نے کیا نام ہے اس کا میرے ماموں بڑے خوش ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے مطلب ہے کہ 2012 میں پھر ہم کینیڈا آئے. اچھا. اور کینیڈا میں میں آیا, میں مالٹن میں آیا. مالٹن میں پھر ہم مطلب ہے کہ ایک بیسمنٹ میں, ایک کمرے کی بیسمنٹ تھی. میرے یہاں ایک ماموں ہیں اور میری بیگم کے چچا ہیں, تو ان کی بیسمنٹ میں انہوں نے بڑا احسان کیا ہم پہ. ہم ان کی بیسمنٹ میں رہے. پھر کچھ عرصہ 2 سال کے قریب. پھر میں امتحان اس دوران میں اپنے دے رہا تھا. امتحان پھر میرے ہو گئے مکمل, اور پھر میں ڈلہاؤزی یونیورسٹی ہیلیفیکس میں میرا داخلہ ہو گیا ڈینٹسٹری میں. پھر جب میں ڈینٹسٹری میں کیا 2 سال کی ڈینٹسٹری کے بعد میں نے ادھر آنا تھا. وان کے اندر میرا تھا کہ میں کوئی پریکٹس کھولوں گا اپنی. لیکن وہاں مجھے اٹلانٹک کینیڈا میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ایک ایسی لائف سٹائل ہے جہاں کوالٹی آف لائف ہے, جہاں آپ کیا نام ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہاں پھر نیو فن لینڈ ہے سب سے ہمارا, وہاں میں چلا گیا. وہاں پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں ہم زیادہ فیملی نہیں ہے, ہماری تعداد اجنید کتنی نہیں ہے, بٹ وی لیک ان کوانٹٹی وی میک اٹ اپ وتھ کوالٹی. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں مسجد بنا لی ہے. وہاں اللہ کے فضل سے ہمارے مربی صاحب آئے ہیں, اور اب جماعت ہماری ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ہم فیملیز کو ہم نے اسپانسر کیا, ریفیوجی فیملیز کو. ایک ریفیوجی فیملی آ کے الحمدللہ سیٹل ہونے کے مراحل میں ہیں. بالکل آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان کو. یہ کچھ دنوں پہلے وہ گھر میں موو ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی بھی یہ جو موو ہے کامیاب کرے. تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اب ہر طرح سے ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوائے جماعت برکت کے, احمدیت کی برکت کے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو میں آج جس جگہ پہ ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جماعت کی برکتوں کی وجہ سے ہے, احمدیت کی وجہ سے. تو عمر صاحب جب آپ نے بیعت کیا تو آپ کے جو 5 بھائی ہیں انہوں نے کیا ری ایکشن کیا؟ اچھا, ہمارے گھر میں جو ہے نا مذہب کوئی پرسنل کنسیڈر ہوتا ہے, تو آپ کے کوئی مذہبی فیصلے کے آپ کے تعلقات پہ اثر نہیں ہوتا. تو جب میں تبلیغی جماعت میں گیا تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا تھا, میرے والد صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی. میرے باقی بھائیوں کا تھا کوئی مجھ سے دو دل کرتا ہے کر لو. تو پھر اس کے بعد جب میں لاہوری جماعت میں آیا تو میرے والد صاحب بہت خوش تھے. اور پھر میرے سب سے جو بڑے بھائی تھے تبلیغ جماعت والے, وہ بھی آ گئے, وہ بھی لاہوری جماعت میں انہوں نے بیعت کر لی. اور میرے باقی کے بھائی بھی جو ہے نا ان میں سے 2 بھائیوں نے مجھ سے پہلے بیعت کی. اچھا. ہاں جی, ایک بھائی میرا وہ بھی فوج میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوا ہے, اور اس نے مطلب اس وقت بیعت کی جب اس کا کیریئر بڑا اچھا جا رہا تھا. اور پھر مطلب ہے کہ وہ اس کی بیعت کرنے کی وجہ سے جب آپ احمدی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اتنا زیادہ اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کو کی پوزیشنز نہیں ملتی جو کہ ضروری ہوتی ہیں آپ کی پروموشنز کے لیے. اور دوسرا بھائی میرا وہ سول سروسز میں, اس نے بھی بیعت کی, اس نے مجھ سے پہلے بیعت کی. اور انہوں نے کیوں بیعت کی تھی, جو مین وجہ تھی ان کے لیے؟ انہوں نے بھی میرے جو بڑے بھائی نے پڑھ کے بیعت کی تھی. اچھا. اور وہ جو ہے وہ بھی بڑا اس معاملے میں لڑا, اور میرے خیال میں میرے ماموں نے ان کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہے. ہاں جی, لیکن ہے کہ مجھے ایگزیکٹ یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ان کی کیا سٹوری تھی جس وجہ سے وہ کلک ہوا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے بیعت کی تھی, اور انہوں نے اس وقت بیعت کی تھی جب آپ کے بیعت کرنے کا آپ کی لائف کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. تو ان کی بیعت کا ایک بڑا ڈفرینٹ لیول ہے. بس میرے والد صاحب پھر جب میں لاہوری جماعت چھوڑ کے میں نے جب بیعت کی حضور کی, تو انہوں نے پھر کچھ مطلب ذکر نہیں کیا. انہوں نے مطلب ہے کہ
کسی بھی قسم کا غصہ یا کسی بھی قسم کا تفکر کچھ بھی نہیں کیا. والدہ میری خوش تھیں کیونکہ وہ تو چاہتی تھیں کہ میں بیعت کر لوں. تو ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جب سے بیعت ہوئی ہے ہمارے گھر میں میرے بھائی ایک بھائی ہیں وہ کینیڈا آئے ہوئے ہیں, وہ لاہوری جماعت کے ہیں. ان کے بیٹے نے سال پہلے بیعت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہ بھی مطلب ہے کہ اس نے بھی خود مطلب پڑھ کے, اور وہ تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی وجہ سے کیا, لیکن اس نے خود پڑھ کے کی ہے. کیونکہ عمر سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ احمدی ہوتے ہیں یہ پڑھتے نہیں, یہ صرف دوسری چیزوں کے لیے احمدی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اتنے آج واقعات سنائے ہیں جس میں مخالفت بھی ہوئی آپ کے بھائیوں کی, اور انہوں نے پھر بھی خود ہی تحقیق کر کے انہوں نے جماعت کو قبول کیا. بالکل بالکل. یہ جب سچ آپ کے دل پہ آشکار ہو جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ رہتا نہیں ہے سوائے اس کو ماننے کے. اگر آپ کسی وجہ سے کوئی مخالفت کا بہت زیادہ ڈر ہے تو آپ دل میں مانیں گے, کوئی بھی ایمان کا لیول ہے, درجہ ہے, لیکن مان لیں گے آپ. یہ خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کھلے دل سے آئیں تو آپ کیا نام ہے اس سچائی کے علاوہ اور کوئی سچائی ہے ہی نہیں. اور ان میں سے جب آپ نے اب بیعت کر لی تھی اور تبلیغی جماعت میں آپ کی اتنی دیر سے شاید آپ نہ گئے ہو, تو کیا کوئی رابطہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کافی کوشش کی میرے ساتھ کہ تم واپس آ جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ مطلب ہے کہ چلنے میں تیار ہوں, لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ میں احمدی ہوں اور احمدی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب خاص طور پہ ہمیں تبلیغی جماعت جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ احمدی ہیں, تو کیونکہ بنیادی طور پہ تبلیغی جماعت کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو تمام مسلمانوں کو ہم راہ راست پہ ہم لے آئیں گے تو ہم کیا نام ہے اس کا مسئلے خود بخود حل ہونے لگ پڑیں گے. میں جو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو احمدیوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے. تو چونکہ وہ احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کی وہی کیٹیگری ہے جو عیسائیوں کی یا یہودیوں کی یا ہندوؤں کی ہے. جب ہماری وہ ٹارگٹ آڈینس ہی نہیں ہے تو ہم ان سے کیوں بات کریں. تو جب میں نے ان کو کہا کہ جی میں آؤں گا, ہاں جی میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, لیکن میں ایز این احمدی آؤں گا, تو پھر وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا. تو پھر انہوں نے اس کے بعد میرے ساتھ تعلق جو ہے نا توڑ لیا جب ان کو یہ پتہ چلا. لیکن ہے کہ بعد میں جب بھی ملتے تھے اچھے طریقے سے ملتے تھے. تو میرے بڑے اچھے میری ہیں میموریز ہیں, میری یادداشت بڑی ان کے ساتھ اچھی یادیں ہیں. مطلب آپ سوچیں 10-12 لوگ جس طرح وقف عارضی جو ہوتا ہے وہ بھی وقف عارضی 3 دن کے لیے آپ جائیں گے, اور وہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے امیر کے ساتھ آپ مل کے, اور تو اچھی چیزیں بھی ہیں. اور یہی تھی جب میں آیا تو ہے نا کینیڈا میں, تو میں نے اس وقت اپنی داڑھی جو ہے نا میں نے شیو کر لی ہوئی تھی. تبلیغی جماعت سے جب میں مطلب ہے کہ ختم ہوا تو میں ایک اندر ایک ریٹیلیٹری تھوڑا سا نا ہوا کہ میں آئی وانٹ ٹو چینج دیٹ امیج ایز ویل, کہ میں تبلیغی جماعت سے اپنا جو ہے نا تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے شیو کر لی, حالانکہ وہ کرنی نہیں چاہیے تھی مجھے, لیکن بہرحال میں نے وہ ایک طریقے سے اپنا شیو کی. اور میں مطلب ہے کہ تو حضور سے میری جب ملاقات ہوئی تو حضور کو پتہ لگا, تو حضور نے تو میں نے بتایا حضور میں تھا تیرا تبلیغ میں. تو کہتا آپ نے داڑھی کیوں کٹوا دی؟ میں کہا حضور وہ بس میں کہتے نہیں, آپ نے جو اچھی چیزیں تھیں ان کی وہ تو آپ کو رکھنی چاہیے تھی. تو یہ مطلب یہ شو کرتا ہے اوپننیس آف ہارٹ. آپ کو جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بالکل اپنانی ہے. یہ ایک اور احمدیت کی خوبصورتی ہے. تو میں نے کہا حضور اب انشاءاللہ جب آپ مجھے دیکھیں گے تو داڑھی ہوگی. بس وہ دن ہے, اس کے بعد سے الحمدللہ میں نے داڑھی رکھ لی. تو یہ بس ایک واقعہ تھا کہ کس طرح سے آپ حضور کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں یہ احمدیت کی خوبصورتی ہے
کہ آپ یو آر اوپن کہ جو اچھی چیز ہے آپ کی ہے, آپ کا آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اسے اپنانے میں. یہ چیز غیر احمدیوں میں بالکل بھی نہیں ہے. کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ احمدی ہے تو اس کی بھی کسی بھی چیز کو اپنانے سے نہیں لگتا ہے شاید ہمارے اندر ہمارے پہ وہ مطلب ہے کسی غلط اثر ہو جائے گا. یہ چیز مجھے ایک یاد آئی تھی. اور عمر صاحب یہ جو تبلیغی جماعت کے علماء ہیں, آپ کی ان کے ساتھ تقریباً کتنی بار باتیں ہوئی تھیں جماعت کے متعلق, ناسخ منسوخ پہ ہوئی تھی اور اگر کسی موضوع پہ ہوئی؟ میری اور موضوعات پہ بھی ہوئی تھی, میری ان کے ساتھ ہر موضوع پہ بات ہوتی تھی. لیکن جب آپ کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جائیں تو مطلب اگر میں ان سے بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ ختم نبوت کے کانسیپٹ کے اوپر, یا میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر, تو یہ ایسے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں کہ قرآن پاک میں آپ اس میں ڈسپروف کر ہی نہیں سکتے. تو وہ اس کا مقابل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی ایک دفعہ انہوں نے غلط حدیث کوٹ کر دی, اور جی وہ مطلب ہے کہ عجیب سے اعتراضات جو کہ زیب نہیں دیتا ہے ایک عالم کو بولنے کہ آپ کا کام ہے کہ علمی طور پہ کسی کو ثابت کریں گے یہ دلیل ہے جس کے تحت یہ بات جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے. تو بس وہ ہے کہ وہ دلائل ان کے پاس نہیں تھے, اور یہی ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ہم نے نا قرآن خوانی کے اوپر زور ہے, قرآن فہمی کے اوپر زور ہے ہی نہیں. یہ صرف جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جماعت احمدیہ پہ کہ زور ہی قرآن فہمی پہ. قرآن خوانی بھی کہتے ہیں کہ پڑھیں آپ یہ, لیکن قرآن فہمی کے اوپر بہت زور ہے. اور یہی آپ کو فرق ہے آپ میں اور مطلب احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں, کہ ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں پکڑا ہوا ہے. بالکل. اور آپ نے جو بتایا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں غلط احادیث پیش کی, ان کے جواب اس دن سے ہم دے رہے ہیں جب حضرت مسیح صاحب نے دعویٰ کیا, آج تک اسی ہفتے میں بھی یہی اعتراض وہ پیش کریں. چند دن پہلے بھی 2 شیخ تھے, انہوں نے اعتراض کی کہ سورہ جمعہ کی جو تفسیر حضرت مسیح موعود نے بیان کی ہے, انہوں نے وہ یہ دعویٰ کرتے کہ بخاری میں نہیں, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں بخاری میں نہیں, حالانکہ سارے جانتے ہیں بخاری میں ہے. تو آج کل بھی وہی قسم کے اعتراض ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں مانا, حدیث غلط ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود بھی شاید ریئلائز نہیں کرتے, لیکن اصل میں مسئلہ اکانومی کا, اکنامکس کا. آپ کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, آپ ایک مسجد میں ہیں یا آپ ایک مدرسے میں ہیں, آپ کا وہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی مان لیں گے. بالکل. آپ سوچیں آپ کی ساری فائنینسنگ ختم ہو جائے گی, آپ کی ساری جو ریبیلین ہو جائے گی, آپ کے اپنے جو آپ کا سٹاف ہے, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ان کے لیے ایک طریقے سے زہر قاتل ہے. اور یہ بہت مشکل ہے کام بالکل کرنا کسی کے لیے. آپ سوچیں میں ایک احمدی بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھنے کے باوجود میں 2005 سے لے کے 2012 تک میں مطلب ہے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. وہ تو یہ واقعہ ہوا 2010 والا, تو اس کے بعد میں نے 2010 میں بیعت کی. تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید میں کچھ سال اور نکال لیتا بغیر بیعت کے. تو ایک جو آپ کے بنیادی طور پہ جو آپ کا سسٹم ہے اس کو اس کے اگینسٹ جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میرے لیے اتنا مشکل تھا, تو اس ایسے بندے کے لیے جو کہ سسٹم کے اندر رہ کے کرتا ہے, وہ صحیح معنوں میں تو وہ مجاہد ہے. میرا تو کچھ بھی نہیں مجاہدہ. میرے تو والد صاحب, میری والدہ, میرے بھائی وہ سمجھتے تھے احمدیت کو میرے ساتھ اس طریقے سے, شاید وہ انہوں نے کوآپریٹ نہ بھی کیا ہو, لیکن کبھی بھی مجھے مخالفت اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طرح سے عام لوگوں کو ہو سکتی ہے جو کہ غیر احمدی گھرانوں میں ہوں. اور وہ پورے آپ کے سوشل بائیکاٹ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح ان مدارس کا ہے, ان کی تو لائف ہے ڈپینڈ کرتی ہے, ان کو کوئی کام آتا نہیں ہے. اور اگر وہ
اپنی چھوڑ دیں گے جو انہوں نے مطلب ہے کہ ایک پوری اپنی ریاست بنائی یا چھوٹی سی, تو کیا کریں گے؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ ریزن ہے جس وجہ سے وہ, یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے, ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ بات آپ کی سمجھیں, کیونکہ ان کے سارا اسٹیبلش سسٹم کو وہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے بات. جی نہیں, یہ بہت ہی اہم بات ہے. ایک عالم مشہور ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک ختم نبوت کے مجاہد, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ آئے تھے ان کے پاس, انہوں نے ایک پوری لسٹ دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ مولوی ختم نبوت پہ کام کہ یہ اتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں, آپ بھی یہ کام شروع کریں. تو اصل میں وہ خود ہی بھی یہ تسلیم کر چکے کہ اس میں بہت پیسہ ہے, یہ نفع بخش کاروبار ہے. وہ خود ہی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کہ ہمیں کنونس کرنے کے لیے کہ آپ بھی ختم نبوت پہ کام کریں, آپ کو پیسے بہت ملیں گے, دوسروں فرقوں پہ نہیں بات کرنی, ادھر جوتیاں بجیں گی, یہ ان کے الفاظ ہیں. ایسے میں آپ کو ایک واقعہ ضمن نذکر, میرے ایک جاننے والے نے مجھے خود بتایا تھا. ان کا ایک, وہ احمدی ہیں, وہ ان کا ایک گودام تھا بادامی باغ میں, اور وہ گودام انہوں نے ان کے مینیجر نے کہا کہ ہمیں اپنی چینج کرنی, گودام کرائے پہ ہے, تو یہ ہم گودام کا سامان جو ہے نا یہ ہم ایسے اگر ہم کریں گے تو ہمیں گودام کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے 3 مہینے کا جو کانٹریکٹ تھا اس کا نوٹس دے کے ان کو کہا جی کہ ہمیں 3 مہینے بعد گودام خالی کر دیں گے. تو اگلے دن ہی گودام کے مالک نے اس پہ تالا لگا دیا کہ جی اندر جو چیز ہے وہ بھی میری, سب کچھ میرا. تو یہ ان کے جاننے والے تھے ایک ایس ایس پی پولیس کے, تو انہوں نے ایس ایس پی کو مطلب ہے کہ بتایا, ایس ایس پی نے اس مالک کو بلایا اور اسے کہا بھی کہ کھولو تالا, تالا کھل گیا. کہتے ہیں ہفتے کے بعد پھر تالا لگ گیا. تو میں دوبارہ ایس ایس پی کے بعد کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ تم آؤ تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ اب بات بیٹھ کے حل کرو. تو کہتا ہے میں وہاں گیا ہوں تو وہاں ختم نبوت والے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے نا آپ کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے کر لینا چاہیے. اب پولیس آفسر اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو صلح صفائی کے ساتھ, بعد میں صلح صفائی یہ ہوئی کہ جی ایک تو اس کو باقی کے 3 مہینے کا کرایہ ہمیں دینا, تب پورے سال کے اندر جتنا بھی باقی کے جو ایگریمنٹ تھا وہ سارا ہم کو اس کو کرایہ دینا پڑا, اور 15 لاکھ ہمیں ختم نبوت والوں کو دینے پڑے کیونکہ ان کو کیا نام ہے اس کا جی یہ تکلیف ہوئی ہے وہاں سے ان کو یہاں آنے میں. اور پھر اس طریقے سے تو یہ ان کا موڈس آپرینڈ آیا ہے کہ یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اور یہ ان کو پتہ لگ جائے گا, لگ پتہ جائے گا, بلکہ یہی کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا ان کو یہ جو کر رہے ہیں. ہاں جی. عمر صاحب آج کا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مخالفت ہوتی ہے جماعت احمدیہ کی, بعض لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن مخالفت کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے چینل کو آج کل بھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں واقعات بھی پتہ لگتے ہیں کہ یہ شخص ہے یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتی ہیں, لیکن مخالفت سے بہت ڈر ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مخالفت کی وجہ سے ہم نہیں بیعت کرنا چاہتے. بعض کہتے ہیں کہ مخالفت جماعت کی کیوں ہوتی ہے, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر مخالفت نہیں ہوگی نا تو وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کہ جب آپ کی جو سختی ہے نا, مخالفت کی جو ہوا سخت چل رہی ہے, اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ اگر آپ ایگل ہیں تو یو ول سور, آپ مطلب ہے کہ اپنے پر کھولیں تو آپ اوپر جائیں گے. تو مخالفت اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر بندے کے لیے مشکل ہے. اور یہ کہنا میرے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ کوئی بات نہیں, آپ قدم اٹھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایسا چیز نہیں ہے. آپ مطلب ہے کہ صرف, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. آپ کا رزق, آپ کی عزت ذلت اور آپ کی زندگی موت, یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر آپ یہ سمجھیں تو آپ کا سب خوف ختم ہو جاتا ہے. اور یہ لیکن بہرحال مشکل ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آسان, لیکن یہ آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ اگر عزت
مجھے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو کوئی بندہ مجھے ذلیل نہیں کر سکتا, اور جو مجھے رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا, اور اگر مجھے موت کسی نے اللہ نے دے دی تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا, زندگی دے نہیں سکتا. تو آپ کو یہ چیز کلیئرٹی ہو جائے پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور آسان ہو جاتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. آسانی تو نہیں ہے, جتنی مشکل ہوگی آپ کو, آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا ہی اوپر جائے گا. بالکل. اور عمر صاحب جو لاہوری لوگ ہیں, بعض ہمارے ویورز ہیں, ہمارے دوست ہیں, کامنٹس بھی کرتے ہیں وہ لاہوری جماعت سے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی نہیں, تو جب وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ کامنٹ کرتے ہیں. ایک چند دن پہلے بھی ایک بھائی آئے تھے وہ بھی کامنٹ کرے تھے, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ حضرت خلیفہ ثانی کی کتابیں پڑھیں. آپ مطلب ہے کہ جو سچ ہے نا وہ آپ کے سامنے خود آئے گا. آپ حضرت مولانا محمد علی کی کتابیں پڑھیں, اور آپ حضرت مرزا بشیر الدین محمد, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھیں. آپ دونوں کمپیئر کریں, آپ کے لیے خود کیا نام ہے اس کا راستہ کلیئر ہو جائیں گے. جب آپ اپنے آپ دل اور دماغ کو کھولیں گے تو ہی آپ صحیح فیصلے پہنچیں گے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کا مجھے معاف فرمائے, مجھے اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ریفرنس یاد نہیں ہے, لیکن اس میں ہے کہ آپ کی روح آپ کے ماتھے سے نکالی جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ سمبولک ہے, کیونکہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہوتا ہے یہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. آپ کا جو مطلب ہے کہ سب کانشیس ہے, اس کے اندر جبلت ہوتی ہے, آپ کی حیوانی جبلت ہوتی ہے جو آپ کو کوئی چیز, مثال کے طور پہ آپ نے رمضان میں روزہ رکھا ہوا تو آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ کہتا ہے یار پیاس لگی ہے پانی پی لو, لیکن آپ کا فرنٹل لوب آپ کو کہتا ہے کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے تو میں نے پانی فجر سے لے کے مغرب تک نہیں پینا. تو یہ آپ کا کیا نام ہے اس کا فرنٹل لوب جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. تو آپ نے فرنٹل لوب کو انگیج کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بتانا کہ یار میں نے سچ سمجھنا ہے, تو میں اگر سچا ہوں اور یہ چیز اگر لاہوری جماعت سچی ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھوں, اور جب میں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو اس کی جگہ پہ کھڑا ہو کے سمجھوں گا تو پھر میں صحیح فیصلہ کر سکوں گا کہ آیا لاہوری جماعت ٹھیک ہے کہ ربا کی جماعت ٹھیک ہے, مولانا محمد علی ٹھیک تھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک تھے. تو آپ اور ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی نعوذ باللہ تذلیل کریں, یعنی مولانا محمد علی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آٹومیٹکلی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی کریں گے, یا وائس ورسا آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانیں گے تو آپ اس کا مطلب آٹومیٹکلی مولانا محمد علی کے خلاف کی بات کریں گے. آپ رسپیکٹ آپ کے لیے دونوں کی ہونی چاہیے. جس طرح جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل تھے, ایک آپ کی امہات المومنین ہے اور ایک علم کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ٹھیک ہیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کریں. تو آپ جب لاہوری میں بات کروں لاہوری جماعت والوں کو کہ آپ اگر آپ ربا جماعت کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہیں اور آپ مانتے ہیں اور آپ بیعت کرتے ہیں, آپ خلافت کی چھتری میں آتے ہیں, یہ بہت بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے, یا آپ ان کو مطلب ہے کہ اب آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ ان کو کوئی غلط بات کہیں یا ان کو ڈیروگیٹری ٹرم یوز کریں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ مطلب ہے کہ لیکن بہرحال یہ ڈیسیجن ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دینے کا موقع دے, میں دعا ہی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ عمر ملک صاحب, بہت ایمان افروز واقعہ تھا. آپ نے آج جیسے میں نے کہا آپ شورا کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور تمام دیکھنے والے بھی عمر صاحب کو دعاؤں میں خاص یاد رکھیں, ان کی فیملی کو بھی یاد رکھیں دعاؤں میں. جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ جو بھی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور جو بھائی اپنا واقعہ سنانا چاہتے ہیں جیسے عمر صاحب نے آج سنائے وہ بھی رابطہ ضرور کریں.
جزاک اللہ عمر صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم.